أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ بہت مختصر ہے اور ایک با مقصد زندگی ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جنوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ ان کی تخلیق کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور وہ مقصد آخرت ہے۔ آخرت میں کامیابی کی صورت میں جنت ہے، اور ناکامی کی صورت کے اندر جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب ہیں۔ مالک کائنات نے اس زندگی اور موت کے سلسلے کو آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے رکھا ہے۔ سورہ الملک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو تمہارے درمیان اس لیے رکھا ہے، پیدا کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ امتحان کرے، تمہاری جانچ کرے کہ تم میں سے نیک اعمال کون کرتا ہے، کون زیادہ اچھے اعمال کر کے اللہ کے ہاں پہنچتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر تمہیں تمہارے پورے اجر، تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، پھر جسے جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جہنم میں داخل کر دیا گیا، وہ شخص، جس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ شخص کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ اور یہ دنیا کی زندگی ایک فائدے کا اور دھوکے کا سامان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار، ایک شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس محشر کے میدان میں لایا جائے گا، جو دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ ناز و نعم کے اندر پلا ہوا انسان ہوگا۔ اپنی زندگی عیاشی کے اندر، مال و زر کے اندر، ہر طرح کی آسانی اور فراخی کے اندر گزارنے والا، یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار، ایک بندہ لایا جائے گا جو دنیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ انعام والا، سب سے زیادہ زندگی کو آسانی اور فراخی کے اندر گزارنے والا ہوگا۔
لیکن وہ شخص اپنے اعمال کی وجہ سے من اہل النار جہنم والوں میں سے ہوگا. اس سے سوال کیا جائے گا تیری زندگی کیسی گزری؟ کیا تو نے زندگی کے اندر کبھی کوئی تکلیف دیکھی، کوئی غم دیکھا، کوئی پریشانی دیکھی، کوئی بیماری دیکھی؟ وہ شخص کہے گا اللہ کی قسم ما رأیت بؤسا قط، میں نے کبھی کوئی تکلیف زندگی کے اندر نہیں دیکھی، میں نے کبھی کوئی شر نہیں دیکھا، اپنی زندگی کے اندر میں نے کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی. لیکن وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوگا جو زندگی اتنی اچھی گزار کے گیا. اس بندے کو لے جایا جائے گا، اس بندے کو جہنم کی آگ کا ایک جھونکا، ایک غوطہ لگایا جائے گا. جہنم کی آگ کا ایک جھونکا دلوا کے اس کو لایا جائے گا اور پھر اس سے پوچھا جائے گا بتا بندے تیری زندگی کیسی گزری؟ وہ بندہ قسم اٹھا کے کہے گا، وہ بندہ جس نے ساری زندگی عیش و آرام میں گزاری، ابھی کہہ رہا تھا اس کو کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی بیماری دنیا کی زندگی کے اندر نہیں پہنچی، بڑی سوکھی اور بڑی اچھی زندگی گزری. جہنم کے ایک غوطے یا جہنم کی آگ کے یا گرم ہوا کے لو کے ایک جھونکے کے بعد کہتا ہے واللہ ما رأیت خیرا قط، واللہ ما مر بی خیر قط، اللہ کی قسم میری زندگی ایسی گزری ہے دنیا کی کہ گویا میں نے ساری زندگی کے اندر کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی آسانی، کوئی فراخی، کوئی عیش و آرام دیکھا ہی نہیں ہے میں نے. جہنم کا ایک جھونکا. اور ایک دوسرا بندہ ہے وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. اسی صحیح مسلم کی حدیث میں ایک دوسرے بندے کا بھی ذکر ہے. اور ایک دوسرا بندہ لایا جائے گا جو دنیا کے اعتبار سے نہایت پریشانی میں زندگی گزری ہوگی، دکھ، تکلیفیں، مصائب، پریشانیاں، بیماریاں، طرح طرح کے مصائب سے گھری ہوئی زندگی. اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا بتا بندے تیری زندگی کیسی گزری؟ وہ کہے گا واللہ ما رأیت خیرا قط، اللہ کی قسم میں نے زندگی کے اندر کوئی بھلائی نہیں دیکھی، کوئی خیر نہیں دیکھی، کوئی سکون، کوئی آرام، کوئی عیش میں نے زندگی کے اندر دیکھی نہیں ہے. اس بندے کو لے جایا جائے گا فَيُسْبَغُ فِي الْجَنَّةِ سَبْغَةً، اس بندے کو جنت کے اندر ایک غوطہ لگوایا جائے گا. جنت کا ایک غوطہ، جنت میں لے جا کے اس کو باہر لائیں گے. ایک لمحہ، تھوڑا سا وقت، جس بندہ کہہ رہا ہے اے اللہ میں نے ساری زندگی کے اندر کبھی کوئی سکھ، کوئی چین، کوئی آرام، کوئی فراخی، کوئی آسانی، کوئی عیش و عشرت نہیں دیکھی، ساری زندگی سسک سسک کے آرام کے بغیر، سکون کے بغیر گزر گئی. اللہ تعالیٰ اس بندے کو، چونکہ وہ بندہ فرما بردار ہوگا، چونکہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اور اللہ تعالیٰ کے پہلے انبیاء جو گزرے ہیں ان کی تعلیمات پہ چلنے والا ہوگا، لیکن دنیا کی زندگی اس کی نہایت مشکلات کے اندر گزری. جیسے گزری گزر گئی، اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچا، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بتا بندے کیسی گزری؟ وہ کہے گا اللہ میں نے ساری زندگی کے اندر کوئی سکھ نہیں دیکھا، کوئی میں نے عیش و آرام نام کی کوئی چیز سے میرا پالا نہیں پڑا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو جنت کے اندر لے جاؤ. فَيُسْبَغُ فِي الْجَنَّةِ سَبْغَةً، جنت کا ایک جھونکا لگوا کے اس کو لایا جائے گا، جنت کا ایک غوطہ لگوا کے لایا جائے گا. اب پھر پوچھا جائے گا بتا بندے تیری کیسی گزری؟ وہ بندہ کہے گا واللہ ما رأیت بؤسا قط ولا مر بی شر قط، اللہ کی قسم ساری زندگی کے اندر میں نے کوئی شر، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی کسی قسم کا میں نے زندگی کے اندر غم، تکلیف، دکھ دیکھا ہی نہیں ہے. جنت کا ایک جھونکا 60 70 80 100 سال کی زندگی کے سارے غم تکلیفیں بھلا دے گا. یہ ہے جنت.
اور دوسری طرف جہنم ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو میدان محشر کے اندر لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، جہنم کو قیامت کے دن باندھ کر جکڑ کر میدان محشر میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، لہا 70,000 زمام، 70,000 لگامیں ہوں گی جہنم کی، مع کل زمام 70,000 ملک، ہر لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑ رکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں 70,000 عدد، اس کی کیا تعبیرات ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن اگر دنیا کے اعتبار سے حساب کریں، جہنم کی 70,000 لگامیں، ہر لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑ رکھا، 4,90,00,000 فرشتہ اس حدیث کے مطابق صرف جہنم کو جکڑ کر باندھ کے قابو کر کے میدان محشر کے اندر لائے گا۔ یہ جہنم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم، اس کا سادہ سا منظر، یہ جو میں نے پچھلی حدیث کے اندر بیان کیا، ایک بندہ دنیا کی زندگی بڑی آسانی سے گزار کے گیا، لیکن نامہ اعمال میں کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں ہے، کفر پہ مرا ہے، شرک پہ مرا ہے، نفاق پہ مرا ہے۔ اور دوسری طرف وہ بندہ جس کی زندگی پریشانیوں میں، تنگیوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں گزری، مال و دولت کی کمی کے اندر گزری، لیکن نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، ایمان ہے، اسلام ہے۔ ایسے مثال لے لیجئے، ایک طرف ابو لہب اور دوسری طرف سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، ایک قریش کا بڑا خوبرو جوان ہے، سرداروں میں سے ایک سردار ہے، خوبصورت، اپنے آپ کو خوبصورت ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے ابو لہب۔ ایک طرف ابو جہل ہے، عمر ابن ہشام، قریش کا سردار ہے، ابو الحکم کہتے ہیں، سارے فیصلے، پنچایتیں، تحکیم اس کے پاس آتی، لیکن مال بھی ہے، دولت بھی ہے، دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، نامہ اعمال کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ مرتا ہے دنیا کے اندر، مرنے سے پہلے جہنم کی وعید اس کو سنا دی گئی، ابو جہل کو بھی، ابو لہب کو بھی۔ اور دوسری طرف بلال رضی اللہ تعالی، جس کا کالا رنگ ہے، جس کے موٹے ہونٹ ہیں، جس کے گھنگریالے بال ہیں، جو ایک غلام ابن غلام ہے، جس کا بڑا خاندان نہیں ہے، بڑا مال نہیں ہے اس کے پاس، بکتا بکاتا آیا ہے، کبھی کسی کا غلام ہے، کبھی کسی کا غلام ہے، کبھی کسی کا غلام۔ بلال ابن رباح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پہ جاتے ہیں، جنت کی سیر کر کے آتے ہیں، جنت کے اندر کسی کی قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے، جبریل امین سے سوال کرتے ہیں یہ قدموں کی چاپ کس کی ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں یہ بلال کے قدموں کی چاپ، وہ زمین پہ چلتا ہے، اس کے چلنے کی چاپ کی آواز اللہ تعالیٰ آسمان پہ سنا دیتے ہیں۔ یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلے، بلکہ ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے تقوی کی طرف دیکھتا ہے، تم کون سا عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی اس لیے ملی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ اس بات کی جانچ کریں گے، امتحان لیں گے تمہارے اعمال کا۔ اللہ کو پہلے سے پتا ہے کسی نے کیا کرنا ہے، لیکن عمل تم نے کرنے ہیں، جو عمل کرو گے اس کے مطابق تمہیں جزا ملے گی، تو جو عمل کرو گے اس کے مطابق تمہارا نتیجہ آئے گا کہ تم کیسے عمل کر کے آئے۔ سبحان اللہ، دنیا کے جتنے امتحانات ہوتے ہیں
نصاب پڑھایا جاتا ہے، سوال معلوم نہیں ہوتے کہ کون سا سوال آئے گا، کبھی آؤٹ آف کورس بھی آ جاتا ہے۔ قرآن مجید نے جو ہمیں نصاب دیا ہے اس میں کوئی آؤٹ آف کورس سوال نہیں ہے، کوئی پیپر ایسا نہیں کہ پتہ نہیں کون سا سوال کیا جائے گا۔ جو سوال قبر میں ہونے، جو حشر میں ہونے، جس بنیاد کے اوپر امتحان کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ ہونا ہے، وہ سارے کے سارے سوال آسانی کے ساتھ ہر بندے تک پہنچا دیے گئے۔ بندے کا زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، دنیوی اعتبار سے سارا کچھ ہمارے سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ کو، شاید یہ حدیث صحیح مسلم میں ہو، دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ کو 70 گنا زیادہ تیز اور زیادہ تپش والی بنایا۔ یہاں تک کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے دن کے اندر 70 دفعہ پناہ مانگتی ہے، دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے، کہ مجھے اس آگ سے پناہ مل جائے۔ صحابہ نے یہ سنا کہ دنیا کی آگ سے آخرت کی آگ 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ صحابہ نے کہا، رو کے، صحابہ گڑ گڑا کے کہتے ہیں، انہا لکافیۃ یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے رسول، جلانے کے لیے، عذاب دینے کے لیے دنیا کی آگ کافی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تپش والی، زیادہ جلانے والی بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، جہنم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کی، اکل بعدی بعضا، اے اللہ میرا ایک حصہ ہی اتنی اس میں تپش ہے، اتنی گرمی ہے کہ میرا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 سانس لینے کی اجازت دی جہنم سارے سال میں، ایک دفعہ وہ سانس لیتی ہے، باہر سانس نکالتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر یہ جو گرمی کی شدت تم محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے۔ اور دوسرا سانس لیتی ہے تو اس کی وجہ سے سانس کو اندر کھینچتی ہے تو سردی ہو جاتی ہے۔ یا پھر دوسرا معنی کہ جہنم کے اندر ایک زمہریر کا عذاب بھی ہے، وہ ہے سخت سردی کا عذاب، جہاں سردی سردی ہے۔ تو جب وہ سردی والا حصہ سامنے آتا ہے، اچھا یہ جو حدیث آج سے 20-30 سال پہلے بیان کرتے، ایمان والے بندے کو تو پہلا سبق ہی ہے نا، پہلا سبق جدو کرو ٹرنے آ مومن بندہ کرو ٹردا، پہلا سبق کی ہوندا ہے والا؟ پہلا سبق یہ نہیں ہوندا جنت نو مننا ہے فلاں فلاں، پہلا سبق کی ہوندا ہے وا اللہ تے او دے رسول نے جو دسنا ہے اونوں مننا ہے۔ سادی جی گل ہے، ایڑے سب تو چھوٹا بچہ اس مسجد بیٹھے نا اس ٹائم، سب تو چھوٹا بچہ، بھائی یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ حج ہے، یہ وہ ہے، مسئلے دسن تو پہلے وہ دا پہلے دماغ وچ گل والا کہ بڑی ہے، جو اللہ نے جو بات بتانی ہے اور جو اس کے رسول نے بات بتانی ہے، اس بات کو سچا ماننا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خبروں پہ یقین لانا ہے۔ تو مومن بندے کو تو کبھی کوئی شک نہیں تھا، اس سے بڑی بڑی باتیں کتاب و سنت کے اندر آئیں جو ہماری عقل کے پیمانوں کے اوپر سامنے سے پورا نہ تلتی ہوں، لیکن میں بات کرنے لگا ہوں۔ لیکن اب اتنی ترقی، آسٹرونومی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آپ سورج کا تاپ، سورج کی گرمی یہاں پر بیٹھ کر اپنے اندازے کے ساتھ ماپ رہے ہیں۔ کہتا ہے سورج جو گولا ہے، سورج اس پر ہر وقت آگ کے دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایسی سائنس پر مبنی ڈاکومنٹریز، موویز بھی بنائی ہیں جہاں پر انہوں نے اس چیز کو فلما کے دکھانے کی بھی کوشش کی ہے کہ سورج کے اندر کتنی گرمی پائی جاتی ہے۔ تو وہ سورج کے اندر ہر وقت شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ ایک حد سے زیادہ انسان جتنا اب اسپیس میں چلا جائے سورج کے قریب نہیں جا سکتا، ابھی تک ایسی کسی نے کوشش بھی نہیں کی، اور ایسا کبھی سوچا بھی نہیں جا رہا کہ سورج کے بھی کبھی قریب جا سکیں گے۔ چاند پہ جانے کا، مریخ پہ جانے کا، فلاں فلاں ستاروں پہ جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، میں بھی اس کو دعویٰ ہی کہہ رہا ہوں فی الحال۔ تو بہرحال ایسا دعویٰ کیا گیا، لیکن کسی جنے نے یہ نہیں آ کہ میں سورج تے بھی گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی بعید از عقل بات نہیں رہی۔
تو یہ جہنم ہے، یہ بڑی زبردست ہے۔ سورہ الملک کو پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد تمیض من الغیظ، قریب ہوگا کہ جہنم غصے سے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب بھی جہنم کے اندر کوئی گروہ کافروں منافقوں مشرکوں کا پھینکا جائے گا، نافرمانوں کا پھینکا جائے گا، جہنم کہے گی، جہنم کے دروغے کہیں گے، جہنم کے محافظ کہیں گے الم یأتکم نذیر، کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کسی نے آ کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جہنم سے ڈرایا نہیں تھا؟ وہ کہیں گے بلا، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، ڈرانے والے آئے تھے، اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، ڈرانے والے آتے رہے، لیکن ہم نے ان کی بات کو سنا ہی نہیں۔ ہم نے کہا جو رسولوں کو جھٹلانے والے ہیں انہوں نے کہا رسول جھوٹ بولتے ہیں۔ کئی وہ بندے ہیں جنہوں نے تصدیق تو کی لیکن عملی طور پر اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، اصل کامیاب زندگی اس کی ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، جہنم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں نافرمانوں کو تکلیف پہنچاؤں، اپنے غضب کا اظہار کروں گا۔ اور جنت کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں اپنے فرما بردار بندوں اور اپنے منتخب اور خاص بندوں کو جو میری بات مانیں گے، صالحین کو، نیکوکار لوگوں کو، اے جنت تیرے ذریعے میں ان پر اپنی رحمت نچھاور کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جنت دکھائی گئی ہے، اور جنت جو ہے وہ مشکلات کے ساتھ، جنت مشکلات کے ساتھ اٹی ہوئی ہے۔ جنت کے باہر ساری مشکلات ہیں، کانٹے ہیں، تنگیاں ہیں، جیسے آگ کا دریا ہو اور ڈوب کے جانا۔ اور جہنم اس کے آس پاس خواہشات ہیں، شہوات ہیں، بڑی زیب و زینت ہے۔ جہنم کو باہر سے اس کے ساری طرف جانے والے، بلکہ رات کو میں شیخ الاسلام ابن قیم الجوزیہ کی کتاب ہے ہاد الارواح الی بلاد الافراح، 2 جلدوں کے اندر جنت کے تذکرے میں لکھی ہے۔ میرے علم کے مطابق ملت اسلامیہ میں جنت کے تذکرے پر آج تک ایسی کتاب کسی مصنف نے نہیں لکھی، قرآن حدیث کو چھوڑ کر کسی آدمی نے، کسی مصنف نے اس طرح کی کتاب نہیں، جیسے ہاد الارواح ہے۔ اس کے اندر میں پڑھ رہا تھا تو ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کتنی خوبصورت بات کہی، کہتے ہیں جنت کی طرف جانے کا صرف ایک راستہ ہے، اور جہنم کی طرف جانے کے جتنے راستے ہیں وہ شمار بھی نہیں کیے جا سکتے۔ جنت کا جانے کا راستہ صرف ایک ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے، جنت کا راستہ صرف ایک ہے۔ اور آگے بتایا بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، میں اس بحث میں نہیں ابھی جا رہا، وہ ہم پورا سال ہی بیان کرتے رہتے ہیں کہ جنت میں لے جانے والا راستہ کون سا ہے۔ کہہ رہے جنت میں جانے کا صرف ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک روڈ جنت میں جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ ارشاد فرمایا، قرآن میں بھی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، دائیں بائیں کے راستوں میں مت جاؤ۔ فرماتے جنت میں جانے کا راستہ صرف ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف جانے والے سارے راستے بند کر دیے الا طریق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کی طرف جتنے راستے جا سکتے تھے اللہ نے سارے راستے بند کر دیے سوائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے، جو اس راستے سے ہو کے جائے گا جنت ملے گی۔ اور یہ گویا کہ استدلال ہے صحیح بخاری کی حدیث سے، کل امتی يدخلون الجنت الا من ابى قيل ومن يابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنت ومن عصاني فقد ابى۔
صحیح بخاری کے حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو شخص جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اطاعت اور فرما برداری کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری اطاعت نہ کی، گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ محمد فرق بین الناس، لوگوں کے درمیان فرق کرنے والی ہستی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو اس ہستی کے پیچھے لگے گا وہ جنت میں جانے والا ہے، جو ان کی نافرمانی کرے گا، ان پر ایمان نہیں لائے گا، ان کی رسالت کو تسلیم نہیں کرے گا، ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ جہنم کی طرف جانے والا ہے۔ تو جنت کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، چند باتیں شوق دلانے کے لیے، تمنا پیدا کرنے کے لیے، خواہش پیدا کرنے کے لیے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث قدسی ہے، میرے بھائیوں تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی اللہ کہتا ہے میں نے اپنے نیکوکار صالح بندوں کے لیے ایسا انعام تیار کر رکھا ہے، گویا کہ جنت کی صورت کے اندر، ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کے بارے میں حقیقت میں سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، دیکھنا اور سننا تو دور کی بات ہے، اللہ نے کیا انعام تیار کر رکھا ہے غیب کے اندر اپنے نیک بندوں کے لیے، کسی دل کے اوپر کھٹکا کے بھی پیدا نہیں ہوا کہ جنت کیسی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے جتنی جگہ، کوڑا ایک چمڑے کا مارنے کا آلہ ہوتا ہے، آپ چھانٹا کہہ لیجئے، کوڑا، اتنا سا کوڑا اس ہاتھ کے برابر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موٹائی ایک انگلی کے برابر، آپ نے فرمایا ایک کوڑا رکھنے جتنی جگہ، ایک کوڑا رکھنے جتنی جگہ جنت کے اندر کسی کو میسر آ جانا، یہ دنیا کی ساری نعمتیں، اس میں جو کچھ نعمتیں پیدا کی ہیں، جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے جتنی جگہ مل جانا، یہ دنیا کی ساری نعمتیں مل کے اس اتنی ساری جگہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جنت اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی مہنگی چیز ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، شاید مسند احمد میں ہے، وَإِنَّ سِلَعَةَ اللَّهِ الْغَالِيَّةَ وَإِنَّ سِلَعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ، فرمایا اللہ تعالیٰ کا سودا، اللہ تعالیٰ کا مال جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سامنے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا مال، اللہ تعالیٰ کا سودا بڑا مہنگا ہے، بہت مہنگا سودا ہے۔ وَإِنَّ سِلَعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ، اللہ نے جو بندوں کے سامنے سودا اور مال رکھا ہے نا، بندوں خرید لو اس کو، وہ اللہ تعالیٰ کا سودا، مہنگا سودا، قیمتی سودا، وہ جنت ہے۔ آ جاؤ اللہ تعالیٰ سے، اس کی بابت اللہ تعالیٰ سے خرید لو اس سودے کو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بانہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیے مومنوں سے، ان کے مال اور ان کی جانوں کا اللہ تعالیٰ نے سودا کر لیا، کس کے بدلے میں؟ بان لهم الجنہ، کہ یہ مال جان تمہارے جنت کے بدلے کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شوق دلانے کی باتیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ، کیا بات کرتے ہیں، ساری جنت کیسی ہوگی، یہ جنت کی ایک جھلکی ہے۔ فرمایا اگر جنت کی خاتون، جنت کی عورت، جنت کی بیوی، لَوْ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ، اگر وہ ایسے زمین کے اوپر جھانک لے، پنجابی چاندے چاتی مار لے زمین تے، اگر جنت کی عورت زمین پر جھانک لے، لَعَزَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا نُورًا، زمین اور آسمان کے درمیان سارا فاصلہ جنت کی عورت کے جھانکنے کی وجہ سے یہ روشنی اور نور اور ضیاء سے بھر جائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، اس کے جھانکنے کی وجہ سے، جنت کی عورت کے جھانکنے کی وجہ سے زمین اور آسمان کا سارا خلا خوشبو سے بھر جائے، خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے۔ اور اس کی قیمت کتنی ہے؟ وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، آپ نے فرمایا جنت کی عورت کے سر پہ جو دوپٹہ ہے، جو اس کے سر پہ چادر ہے،
کیا دنیا کے مال، کیا دنیا کے خزانے، یہ ساری دنیا کے سارے خزانے مل کے پیغمبر کریم نے فرمایا جنت کی عورت کے سر کے دوپٹے کی بھی قیمت ادا نہیں کر سکتا. خیر من الدنیا وما فیہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے درخت کا تذکرہ کیا. ان فی الجنت شجرۃ لو یسیر الراکب تحت ظلها 100 عام لا یقطعها. صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایک درخت اتنا لمبا ہے، اتنا گھنا ہے، اتنا سایہ دار ہے. آپ نے فرمایا جنت کے ایک درخت اتنا سایہ دار ہے کہ اگر 100 سال تک ایک تیز رفتار گھوڑ سوار اگر اس کے نیچے اپنی سواری کو دوڑاتا رہے 100 سال تک اس جنت کے درخت کے سائے کو کاٹ نہیں سکتا، پاٹ نہیں سکتا. کہ جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا ہے کہ 100 سال تک بھی اس کے نیچے اپنی سواری کو دوڑا کے اس کے سائے کو کاٹ نہیں سکتا، پاٹ نہیں سکتا. اور یہ ایک درخت لگتا کیسے ہے؟ سبحان اللہ کہنے سے. ایک دفعہ زبان سے سبحان اللہ کہے نا، سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، جنت کے اندر مومن کے لیے ایک موتی کا بنا ہوا گول خیمہ، گول خیمہ. کوئی ایسی عمارت کہیں دیکھی ہے جو ٹوٹل گول ہو، 380 کے 360 کے دائرے کے اوپر؟ کہیں نہ کہیں تو اس کو کھڑا کرنے کے لیے ستون تو چاہیے ہوں گے نا. بالکل گول ہو نہیں، جنت میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمؤمن فی الجنت خیمۃ مجوفۃ من لؤلؤۃ مجوفۃ. آپ نے فرمایا قیامت کے دن جنت کے اندر مومن کے لیے ایک ایسا خیمہ ہے جو کہ بالکل گول ہوگا اور ایک موتی کا بنا ہوا ہوگا، ہیرے جواہرات کا، سارا ہیرے جواہرات کا بنا ہوا. طولھا 60 میلا، اس کا جو قطر ہوگا نا وہ 60 میل کا ہوگا، ایک موتی 60 میل کا، وہ مومن کا گھر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہر زاویے کے اندر مومن کے بیوی ہوں گی، اہل ہوں گے. ایک طرف بھی، ایک زاویے کے اندر بھی اس کے اہل و عیال ہوں گے، دوسری طرف بھی. لیکن اس کا کمال یہ ہوگا کہ ایک طرف کے اہل و عیال دوسری طرف کے اہل و عیال کو نہیں دیکھ سکتے. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ پردہ رکھا ہے. میرے بھائیوں، جنت کے بارے میں صحابہ سوال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، جامع ترمذی میں بھی ہو شاید. یا رسول اللہ اخبرنا عن الجنت وما بناؤها. یا رسول اللہ ہمیں جنت کے بارے میں بتائیں، جنت کیسے بنی، جنت بنی کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبنۃ من فضۃ ولبنۃ من ذهب. ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی. کیسے آپ عمارت بناتے ہیں تو آپ اینٹیں لگاتے ہیں، آپ تبوک لگاتے ہیں، آپ پتھر لگاتے ہیں، گارا لگاتے ہیں، سیمنٹ لگاتے ہیں، مختلف قسم کا مٹیریل استعمال کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت کے بارے میں بتائیں، وما بناؤھا، جنت کی تعمیر کیسے ہوئی، کون سا مٹیریل استعمال ہوا؟ صحابہ مٹیریل کے بارے میں سوال. آپ نے فرمایا لبنۃ من ذهب ولبنۃ من فضۃ. ایک اینٹ سونے کی رکھی، ایک اینٹ چاندی کی، پھر ایک اینٹ سونے کی، پھر ایک اینٹ چاندی کی، پھر ایک اینٹ سونے کی، پھر ایک اینٹ چاندی کی. اس طرح کرتے کرتے جنت کی ساری اللہ تعالیٰ نے محلات کو تیار کیا ہے. وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَزْفَرُ. مسالہ، اینٹوں کو جوڑنے کے لیے مسالہ کیسا استعمال ہوا؟ فرمایا سونے اور چاندی کی ساری اینٹوں سے، خالص سونے چاندی سے بننے والی جنت کے درمیان میں، اینٹوں کے درمیان میں مسالہ یہ ازفر کستوری کا استعمال ہوا ہے. وَلُؤْلُؤُ وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ. جو جنت کے لان کے اندر، اس کے فرش کے اندر لگے ہوئے اور بچھے ہوئے پتھر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہیرے ہیں، موتی ہیں، جواہرات ہیں، یاقوت اور مرجان جنتیوں کے پاؤں کے اندر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتان من ذهب آنیتهما وما فیہما. دو جنتیں خالص سونے کی بنی،
اس میں جتنے بھی برتن، جو کچھ، دیواریں، اس کے فرش، اس کے چھت، جو کچھ ان دو جنتوں کے اندر ہے سارا خالص سونے کا ہے. ان کے برتن بھی سونے کے، دیواریں بھی، ہر چیز سونے کی بنی ہے. وَجَنَّتَانِ مِن فِضَّةٍ، دو جنتیں خالص چاندی کی بنی ہیں. آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، اس میں جو کچھ ہے، برتن ہیں، سارے کے سارے خالص چاندی کے بنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کتنے منزلہ ہے. ان فی الجنت مئات درجہ، جنت کے 100 درجے ہیں. کتنے؟ 100 درجے. میں نے اس کا ترجمہ کیا جنت 100 منزلہ ہے، ایسے ذرا جلدی سمجھ آتی. جنت کے 100 درجے ہیں، 100 منزلہ ہے. ایک منزل کا دوسرے منزل میں کتنا فاصلہ ہے؟ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوئی مکان بنائیں گے نا، بہت اچھی عمارت بنا لیں، 15-20 فٹ سے زیادہ تو ایک منزل کے درمیان فاصلہ نہیں رکھ سکتے نا. چاہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہی ہو، چاہے برج خلیفہ ہی ہو، کتنی بھی اچھی عمارت بنا لیں، 15-20 فٹ سے زیادہ ایک منزل کے درمیان فاصلہ نہیں رکھ سکتے. جنت 100 منزلہ ہے. آپ نے فرمایا ہر منزل کے درمیان، 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، کما بین السماء والارض، 2 درجوں کے درمیان، ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ اللہ نے زمین اور آسمان کے درمیان میں رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ فردوس ہے، جنت فردوس ہے. آپ نے فرمایا جنت فردوس جنت کا درمیان بھی ہے، جنت کا سب سے بلند بھی ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. جنت کی تمام نہریں، جتنی بھی نہریں جنت کی، پانی کی، دودھ کی، شہد کی، شراب طہورہ کی، جتنی بھی نہریں آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ساری جنت فردوس سے نکلتی ہیں. وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے جنت فردوس کا سوال کیا کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہر دفعہ ہی میں بیان کرتا ہوں، جنت کا تذکرہ اس حدیث کے بغیر پورا نہیں ہوتا. یعنی میرے مذہب میں تو سمجھ دو، جو میں مذہب بولنا تو میرا مراد کی ہوندی میری عادت میں آخری جنتی والا. یہ میں کیوں بیان کرتا ہوں؟ بندے نو نا تسلی ہو جاندی ہے، واہ ٹھیک ہے یار، وہ ساڈا بھی انشاءاللہ حساب کتاب لگ جائے گا، اسی بڑے گناہ گار ہاں لیکن انشاءاللہ حساب کتاب لگ جائے گا. حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر ہے. آپ نے فرمایا جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ایک بندہ رہ جائے گا جہنم سے، اس کو گویا کہ نکالا گیا ہوگا یا پہلے ہی مقام عراف پہ کھڑا ہے، اس کا منہ جہنم کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا یا اللہ میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے، جہنم کی آگ نے میرے چہرے کو جھلسا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے بندے وعدہ کر دوبارہ سوال نہیں کرے گا. وہ کہے گا یا اللہ وعدہ کر دو دوبارہ سوال نہیں کرے. اللہ تعالیٰ کہیں گے چل چہرہ پھیر لے، وہ بندہ چہرہ پھیر لے گا. نبی پاک نے فرمایا جب تک اللہ چاہے گا کھڑا رہے گا، کھڑا رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال کرے گا یا اللہ یہ مجھے جہنم سے دور کر دے. اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے تو نے وعدہ کیا تھا دوبارہ سوال نہیں کروں گا. یا اللہ میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر وعدہ کر آئندہ سوال نہیں کرے گا. وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں دوبارہ سوال نہیں کروں. اللہ تعالیٰ کہیں گے چل اس کو جہنم سے دور کر. کرتے کرتے یہ 3 4 5 دفعہ، یہ کتنی دفعہ اس کا یہ سلسلہ چلے گا. آخر اس کو جنت نظر آنے لگے گی، جنت لہلہا رہی ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں خوشبو ہے. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا یا اللہ جنت کے قریب کر دے مجھے. اللہ تعالیٰ پھر کہے گا تو نے وعدہ کیا تھا سوال نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ میں نے وعدہ کیا تھا لیکن میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے قریب کر دیں گے، یہاں تک کہ جنت میں داخل کر دیں گے. یہاں پر وہ مرحلہ آئے گا جس میں جنت کی وسعت کا پتہ چلتا ہے، جنت میں رب تعالیٰ کی مہمان نوازی اپنے بندوں کی کیسے کرے گا اس کا پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرنے کے بعد پوچھیں گے بتا میرے بندے سوال کر، مانگ جنت میں سے کیا چاہیے. وہ بندہ کہے گا اللہ جنت بھری ہوئی ہے، تو نے مجھے کہاں جہنم سے اٹھایا جنت میں داخل کر دیا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مانگ کیا مانگتا ہے. وہ بندہ کہے گا اللہ
اللہ تعالیٰ جب اس بندے کو کہیں گے تو مانگ، وہ کہے گا یا اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، خواہشیں کرے گا، نہریں مانگے گا، باغات مانگے گا، محلات مانگے گا، دنیا جہان کے جتنی بھی نعمتیں وہاں پر جنت کی نعمتیں ہو سکتی ہیں مانگ لے گا، مانگ مانگ کے تھک جائے گا، اللہ کہیں گے اور مانگ اور مانگ اور مانگ، وہ کہے گا میری ساری خواہشیں ختم ہو گئی۔ میں اپنی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں، اس کا سارا سپر کمپیوٹر، سارے کیلکولیٹر جب ختم ہو جائیں گے نا، حساب کتاب، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے مانگ لیا، تیری خواہشیں ختم ہو گئی، کہے گا یا اللہ میری خواہشیں ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا میرے بندے، جو تو نے تمنا اور خواہش کی ہے نا وہ تجھے دیا، اور اس کے 10 گنا اپنے فضل سے مزید عطا فرمایا۔ یہ آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے۔ جنت بڑی وسعت والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے نیکوکار بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ صدقات و خیرات، یہ حسن اخلاق، یہ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتاب، ایمان بالآخرہ، استغفار کرنا، توبہ کرنا، یہ جنت میں لے جانے والے مختلف اعمال ہیں۔ ہماری آخری منزل جنت ہے۔ ہماری ابتدا بھی آدم علیہ السلام کی جنت سے ہوئی تھی، پھر ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، اور ہماری انتہا بھی اچھی انتہا جنت کے اوپر جا کے منتج ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے کوشش کریں، محنت کریں۔ رمضان کے دن ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھلے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے جہنم سے بچا کے اپنی جنت فردوس عطا فرما دے، اپنی رحمت عطا فرما دے، اپنا فضل عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔